بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو وضو، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے وضو باطل ہوتا ہے، یعنی مبطلات وضو۔ مبطلات وضو جن کا عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے وہ ہیں 7، لیکن ایک کا ذکر احتیاطاً کیا جاتا ہے اور اس کو آخر میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی چیز کہ جس سے وضو باطل ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ہم اس چیز کی جانب توجہ دلائیں کہ جب فقہ بیان کی جاتی ہے تو بات کو کلیئر بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا ممکن ہے کچھ لوگ جب اس لیکچر کو سنیں تو کہیں کہ یہ الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ اتنے مناسب نہیں ہیں، لیکن جو بھی لفظ اردو میں استعمال ہو رہا ہے اسے کلیئر بیان کیا جائے گا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ پہلی چیز جس سے وضو باطل ہوتا ہے وہ ہے پیشاب کا خارج ہونا، دوسری چیز پیخانے کا خارج ہونا، تیسری چیز معدے کی ہوا کا یعنی ریا کا خارج ہونا، چوتھی چیز سو جانا۔ البتہ سونے سے مراد یہ ایسی نیند کہ جس کے بعد نہ کان سن رہا ہو اور نہ آنکھ دیکھ رہی ہو، لیکن اگر ایسی نیند ہو کہ جس کے بعد آنکھیں تو بند ہیں لیکن آوازیں آ رہی ہیں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز بے ہوشی یا نشہ، اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اور اس سے پہلے اس نے وضو کیا ہوا ہو تو ہوش میں آنے کے بعد اس کا وضو باطل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معاذ اللہ جان بوجھ کے نشہ کرے یا یہ کہ خدا نخواستہ اسے نشہ آور چیز دے دی جائے، تو اگر اس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا اور معاذ اللہ اس نے نشہ استعمال کیا تو بھی اس کا وضو باطل ہے ہوش میں آنے کے بعد، اور اگر اس نے وضو کیا ہوا تھا اور خدا نخواستہ کسی نے اسے نشے والی چیز دے دی تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ چھٹی چیز ہے خواتین کا استحاضہ، اس کے مسائل بعد میں بیان ہوں گے۔ اور ساتویں چیز ہر وہ کام کہ جس سے غسل باطل ہو جائے، بس کوئی بھی ایسا کام کہ جس سے غسل باطل ہو جائے اس سے وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ آٹھویں چیز کہ جس کو احتیاطاً بیان کر دیتے ہیں وہ یہ کہ اگر کوئی وضو کے بعد میت کو چھو لے تو اس کا یہ وضو باطل ہو جائے گا، اور اسے غسل میت کے بعد وضو کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ اتنا کافی نہیں ہے احتیاطاً کہ کیونکہ پہلے ہم نے وضو، فرض کریں کہ ہم نے پہلے وضو کر لیا تھا، بعد میں میت کو چھوا، پھر ہم نے غسل مس میت کر لیا اور پھر نماز پڑھ لی، تو احتیاط یہ ہے کہ وضو بھی دوبارہ کر لیا جائے۔ یہ وہ 8 چیزیں ہیں کہ جن میں سے 7 حتمی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔